بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک سسٹر ہیں، ان سے کچھ دنوں پہلے میرا رابطہ ہوا تھا اور انہیں ڈپریشن بہت رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت زیادہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں، میڈیسنس لیتی ہیں ڈپریشن کی، لیکن کہہ رہی ہیں کہ وہ 1 سال سے زیادہ انہوں نے ہو گئے ان کو وہ کوئی میڈیسن نہیں لے رہی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہیں 1 سال ہو گیا ہے، اب وہ ڈپریشن کی میڈیسن نہیں لے رہی ہیں کیونکہ میڈیسنس کھا کے ان کو دوسرے پرابلمس بھی ہو رہے ہیں۔ بچے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی پرورش کون کرے گا۔ تو کہتی ہیں پہلے ان کو درود شریف کے بارے میں تو اتنا نہیں پتہ تھا، اب جب انہیں درود شریف کے بارے میں پتہ چلا، درود پاک پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے درود رحمت سے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب انہوں نے پہلے دن درود رحمت پڑھا تو تقریباً 3000 پڑھا۔ کہتی ہیں کہ جب میں رات کو سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری اور امی کی لڑائی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں یہ خواب تو مجھے اکثر آتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑتے ہوئے خود کو دیکھیں تو آپ کو بیماری آتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میری امی سے خواب میں بہت لڑائی ہوئی اور بہت زیادہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے میں خواب میں ہی بہت اداس ہو کے بیٹھ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی لڑائی ہوئی ہے، کوئی صلح نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں بیٹھی ہوں نا خواب میں ایسی گھٹنوں پہ سر رکھ کر، تو میرے کان میں آواز آتی ہے، میرے کان میں آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ درود شریف پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں میں نے پہلے دن درود شریف پڑھا تو مجھے خواب آیا، اور پھر دوسرے دن وہ کہتی ہیں کہ میں نے تقریباً 5 سے 6 ہزار مرتبہ درود رحمت کا ورد کیا۔ اب جب پورا دن ورد کیا اور رات کو سوئی تو پھر مجھے دوسرا خواب آیا کہ میرے گھر میں جو ہے میرے بھائی ہیں، بھابھی ہیں، میرے بھائی اور بھابھی وکیل ہیں، اور جو ہے میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، پورا گھر رو رہا ہے، سب پریشان ہیں، لیکن بھابھی بہت مطمئن ہیں اور خوش ہیں۔ تو میں بھابھی سے کہتی ہوں کہ بھائی کی اتنی طبیعت خراب ہے، سب رو رہے ہیں، سب پریشان ہیں، آپ کو دکھ نہیں ہے؟ تو کہتی ہے نہیں مجھے دکھ نہیں ہے۔ تو کہتی ہے میرے دماغ میں بات آتی ہے خواب میں کہ بھابھی نے شاید بھائی پر علم کرا دیا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں، ہم انہیں دفنا دیتے ہیں، پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم اپنی بھابھی سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کون سا علم کرایا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا؟ تو میری بھابھی کہتی ہیں کہ ہاں میں نے کالا علم کرایا تھا اور لاہور میں فلاں شخص سے کروایا ہے، اور اب میں تم پر کراؤں گی، اور وہ بندہ کام بڑا پکا کرتا ہے، اگر کام صحیح نہ ہو تو پیسے واپس کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ بھابھی مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھیں اور میں مطمئن کھڑی تھی۔ میری امی کہتی ہیں کہ بات سنو، تمہاری بھابھی تم سے کیا کہہ رہی ہے اور تم اتنی مطمئن کھڑی ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو کہتی ہے میں خواب میں امی سے کہتی ہوں کہ امی میں درود رحمت پڑھتی ہوں اور درود رحمت پڑھنے والے پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ماشاء اللہ 2 دن ان کو درود شریف پڑھتے ہوئے اور دونوں ہی دن انہوں نے درود شریف کے حوالے سے خواب دیکھا، اور جس میں انہیں انڈیکیشن دی گئی کہ درود شریف پڑھنے سے کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا اور درود شریف پڑھنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے درود ابراہیمی کی نیت کی اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور درود ابراہیمی پڑھ کر میں نے اپنے ذہن کو ہدیہ کرنا شروع کیا کہ اس کی برکت سے میری جو ڈپریشن کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کہ پہلے دن تو میں نے 313 مرتبہ پڑھا اور ہدیہ کیا، دوسرے دن تعداد کم ہو گئی، مجھ سے نہیں پڑھا گیا، تو 2-4 دن تو میں نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ذہن کو ہدیہ کیا۔ کہتی ہیں اس کے بعد مجھ سے نہیں پڑھا گیا، تو میں نے خواب دیکھا کہ پریکٹیکل ہے کوئی نا، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ دیکھا اور دیکھا کہ ان کا پریکٹیکل ہو رہا ہے، کافی ساری لڑکیاں پریکٹیکل دے چکی ہیں اور یہ موجود ہیں، دے رہی ہیں، تو ان کی ٹیچر جو ہے ان کے مارکس وغیرہ لکھتی ہیں۔ اب جب ان کی ٹیچر وہاں ان کے مارکس لکھتی ہیں تو ان کے سامنے ایک اور لڑکی ہوتی ہے، اس کے مارکس لکھتی ہیں پورے 50، پریکٹیکل جو پورے مارکس ہوتے ہیں وہ پورے مارکس دیتی ہیں ٹیچر اس لڑکی کو 50، اور انہیں بھی پورے مارکس دیتی ہیں 50، اور ان کے مارکس کے آگے لکھ دیتی ہیں درود ابراہیمی۔ کہتی ہیں میں خواب میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ میرا تو پریکٹیکل ہے اور یہ میرے پریکٹیکل کے آگے درود ابراہیمی کیوں لکھ رہی ہیں؟ خیر پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے درود شریف پڑھنا ہی شروع کیا ہے ابھی، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کرم ان پر بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ پھر درود ابراہیمی پڑھا تو اس کے حوالے سے بھی خواب دیکھا، درود رحمت پڑھا تو اس کے حوالے سے بھی خواب دیکھا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو درود شریف پڑھ رہی ہیں وہ الحمدللہ قبول و مقبول ہے، اور اس درود پاک کا فیض انہیں مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو مزید یہ کہتی ہیں کہ انہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ابھی چند دن اور ہوئے تو انہوں نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے، بہت بڑا باغیچہ کہہ لیں، باغ کہہ لیں، جیسے گارڈن میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں، ٹریز ہوتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ اس گارڈن میں نہ کوئی پھول تھا، نہ درخت تھے، اور نہ ہی کوئی پھولوں کی پتیاں یا پتے وغیرہ تھے، بلکہ درختوں کی جگہ، پھولوں کی جگہ، پتوں کی جگہ ہر جگہ درود پاک ہی لکھا ہوا تھا۔ جس طرح گارڈن میں ہر جگہ پہ درخت ہوتے ہیں، وہاں ہر جگہ پہ درود شریف لکھا ہوا تھا، اور بہت بڑا باغیچہ، بہت بڑا گارڈن تھا۔ کہتی ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ کہتی ہیں کہ بس ڈپریشن کی وجہ سے نا مجھے بہت عجیب سی کنڈیشن ہے میری نا،
میں تھک جاتی ہوں، اگر اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں بس میرے ذہن میں جو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، مجھے لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور جو ہے بس میں ایسے ہی ختم ہو جاؤں گی، تو میں بہت تھک جاتی ہوں ان چیزوں کے ساتھ نا۔ لیکن کہتی ہیں کہ اب میں میڈیسنس نہیں لے رہی اور درود شریف ہی پڑھ رہی ہوں اور روزانہ درود پاک پڑھ کر اپنے ذہن کو ہدیہ کرتی ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے میرے ذہن کو نارمل کر دے اور میرا ڈپریشن ختم ہو جائے، نیگیٹو تھاٹس ختم ہو جائیں، اور درود پاک پڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ پہلے نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب سے خواب میں دیکھا ہے کہ درود شریف پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا، تب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے اور درود پاک لکھتی بھی ہیں۔ انہوں نے ڈائری بنائی ہوئی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں سب سے موٹی ڈائری جو تھی وہ سلیکٹ کی اور میرے ہسبینڈ عمرہ کر آئے تھے اور وہ جو عطر وہاں سے لائے تھے میں نے وہ پورا عطر اپنی ڈائری میں لگا دیا ہے اور میں روزانہ درود شریف لکھ رہی ہوں۔ چھوٹے بڑے سیغے انہوں نے لکھے ہیں، کافی درود تنجینہ بھی لکھا ہے اور مختلف سیغے لکھے ہیں، ابھی یہ درود رحمت لکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب میرا ارادہ ہے کہ جب یہ ڈائری ہاف ہو جائے گی تو میں اس میں بہت سارے پھول رکھوں گی اور پھر آگے دوسرا درود شریف لکھوں گی، اور کہتی ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے درود شریف لکھنے میں، بہت اچھا فیل کرتی ہوں اور درود پاک پڑھنے میں بھی مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں تو بہت جلدی ہمیں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، دکھا دی جاتی ہیں تاکہ ہمارے شوق میں اور اضافہ ہو۔ اب چونکہ یہ ڈپریشن کی پیشنٹ ہیں اور ان کو بہت پرابلم ہے نیگیٹو تھاٹس کا اور یہ بہت زیادہ ڈپریس رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے ذریعے سے انڈیکیشن دے رہے ہیں، رہنمائی فرما رہا ہے کہ آپ درود شریف پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ درود شریف پڑھو آپ پر جادو نہیں ہوگا، آپ درود شریف پڑھو آپ کا درود پاک قبول ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سالوں درود شریف پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی خواب نہیں آتا، ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا، درود پاک کا فیض ملتا ہے، بس ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جڑ جائیں، ان کی محبت میں درود شریف پڑھیں اور درود پاک کا سفر جاری و ساری رہے، اور ہم دنیا سے جب جائیں تو یہ درود پاک کی دولت اپنے ساتھ سمیٹ کر لے کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کی نگاہ فرمائے، انہیں بھی ان کی بیماری سے شفا عطا فرمائے، ان کے تمام مسئلے حل فرمائے، اور ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی لذت عطا فرمائیں اور ہم سب کو بھی درود پاک کی برکتیں عطا فرمائیں، خیر و بھلائیاں عطا فرمائیں، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر پڑھنے والا بنائیں۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔